بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، جب ہم گرم گرم خبریں ڈھونڈ رہے تھے آپ کے لیے، ہم دعا کر رہے تھے یا اللہ اچھی اچھی خبریں دے پاکستان کے لیے جو ہم پاکستانیوں سے شیئر کریں، پاکستانی سن کے خوش ہوں صبح صبح۔ پاکستانی بھی جو مخلص پاکستانی ہیں، اچھے پاکستانی ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مالک اچھی اچھی خبریں سنائیں۔ جب وہ آن کرتے ہیں اپنا ٹی وی، جب وہ اپنا ٹی وی آن کرتے ہیں، جب وہ اپنی خبروں سے تعلق جوڑنا شروع کرتے ہیں، تو اندر سے وہ بھی دعا کر رہے تھے یا میرے مالک ہمارے ملک کی خیر کریں، یا اللہ ہمارے کو اچھی خبر سنائیں۔ یقین کریں کہ اچھی خبریں جب ملتی ہیں ہمارا بھی بہت دل خوش ہوتا ہے۔ آج آپ کے لیے دو اچھی خبریں لائے ہوں اور دو تھوڑی سی نقصان دہ خبریں ہیں۔ چلیں خیر، اب میرے خیال میں اچھی پہلے کرنی چاہیے، اچھی ابتدا اچھے سے کرنی چاہیے، تو پھر اچھی خبریں ملتی ہے، اللہ پاک اچھی دیتا ہے۔ دوستوں، اچھی خبریں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ دشمن جو اپنے ذہن سے نہ سوچنے والا، صرف فارن فنڈنگ پہ پیسے کی چمک سے چلنے والا، اس کو کچھ لوگوں نے ایک لفظ سکھایا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بڑی مشکل سے اس کو یاد کروایا تھا، پہلے تو وہ پورا منہ سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، پھر بعد میں کہنا شروع کیا اور پھر بھی ابھی تک بھی صحیح نہیں کہتا تھا، لیکن چلو ٹھیک ہے، گزارا ہونے لگ گیا۔ اب ایک نیا بندہ ان کو دیا ہے، نیا عالم دیا ہے حافظ صاحب نے۔ حافظ صاحب آپ تو بہت مصروف ہوتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اصل تو انہوں نے حفظ اس لیے کیا ہوا ہے، اگر وہ حفظ سے کوئی دم ٹوٹکے وغیرہ نہ کریں، دعائیں نہ کروائیں، اچھی اچھی دعائیں قرآن پاک سے احادیث سے ڈھونڈ کے ہمیں نہ دیں، تو پھر کیا فائدہ ہے حفظ کرنے کا۔ انہوں نے ایک نئے، ان کا نام بھی آسم ہے، اب آسم دو ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ صاحب پہ جا موت تو موت کی کھڑی۔ اب دو آسم ہو گئے ہیں، ایک آسم صاحب نیا آ گئے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ یہاں تک سکھانا ہے، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری سکھانے کی، آگے سے کوئی سیکھے نہ سیکھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ISI جس کے چیف فیض حمید صاحب بنا دیے گئے تھے، جنہوں نے تباہ کر دیا ملک کو، اور دشمن جو تھا وہ کہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے فیض حمید ادھر بیٹھا رہے، تو وہ والی ISI کے ایک نئے چیف آ گئے ہیں جنہوں نے اگلا سبق سکھانا ہے، اور وہ سکھانے کے بڑے ماہر ہیں۔ سنا ہے کہ وہ ایسے معلم ہیں، ایسے ٹیچر ہیں، وہ رہے بھی ٹیچر ہیں، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، اور کیا سکھاتے رہے ہیں؟ ڈسپلن سکھاتے رہے ہیں۔ اب تو بات استادوں تک پہنچ گئی ہے نا، اب تو بات بڑے بڑے استاد آ گئے ہیں اب تو ماشاءاللہ۔ چلیں، یہ تو ایک اچھی خبر ہو گئی۔ دوسری اچھی خبر، آپ کو پتا ہے ہر ٹی وی چینل، ہر جگہ پہ آپ جہاں بھی کھولتے ہیں، اتنے سے آپ کا پیا ہوتا ہے تفصیلی فیصلے کا۔ اب تفصیلی فیصلہ جی آتا تب بھی کیوں نہ تھا پاکستان، نہ آتا تب بھی کیوں نہ تھا، انہوں نے کر کے روک کے دیکھ لیا ہوگا نا، کتنی دیر روک کے رکھا، 3 مہینے کے بعد تفصیلی فیصلہ آیا، اور وہ جو تفصیلی فیصلہ آیا وہ اجرت سے لکھا گیا، جلد بازی سے۔ یہ آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ میں نے آپ کو کہا وہ خوشخبری ہے، وہ خوشخبری ہے۔ ایک ایسا ہوا میں آپ کو پتا ہو کہ یہ دشمن ہے، یہ ہر چال دشمن کی اس کے ساتھ تو ہے، یہ انسان دشمن کی دشمنی میں، پاکستان کی دشمنی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کو ثبوت نہیں ہوتے۔ یہ تفصیلی فیصلے نے پاکستان کی جڑوں میں گھسے ہوئے وہ جو دشمن ان کو ننگا کر دیا، اور ایسی زبردست باتیں اس کے اندر انہوں نے لکھ کے بائی ریٹن دے دی ہیں کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ جب پاکستان کے دشمن کا بچنا ناممکن ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے خوشخبری تو پھر ہے نا۔ اب بتا کریں، باقی تو بہت لمبی چوڑی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ جرائم پیشہ جو ججز ہیں انہوں نے اپنے جرائم بہت سارے کیے، اس کے اندر درج بھی کر دیے، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک لفظ ایسا میں بار بار غور کرتا ہوں، اب میں دل بہت چاہتا ہے، ویسے جو آپ سمجھ گئے ہیں وہی کہنے لگا تھا، دل بہت چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا دشمن ہوگا تو ہم نے اس کو اسی زبان سے بولنا ہے۔ بہرحال کیونکہ بچے بھی سنتے ہیں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر رسپانسبلٹی ایسی بات ذرا تھوڑی روک جاتے ہیں۔ بہرحال ہے سب کچھ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ کہتا ہے جی جسٹس منصور علی صاحب، وہ پہلے ثاقب نصور تھا، یہ منصور صاحب آگے ہیں۔ یہ جو منصور صاحب ہے، یہ کیا کہتے ہیں، بات بڑی غور طلب ہے، کہتے ہیں جی میں نے سوچا
کیونکہ آزاد اراکین بہت سارے آ گئے تھے. پھر میں نے سوچا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہوں گے. اب ایسی ایسی باتوں کے اوپر جب پاکستان ایک، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، دنیا کی واحد مسلم نیوکلیر پاور، جس کے پیچھے پوری دنیا بڑے بڑے لمبے چیک، بڑے بڑی چیزیں دے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ایک لمحہ بھی اس ملک کو سانس لیتے بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے. تو ہمارے اندر سے ہمارے لوگ خرید کے ہمارے دشمن پیدا کیے جاتے ہیں. اب چھوٹے موٹے بندے کو خریدنا تو چلو تھوڑے پیسے کی بات ہے، کوئی عام بندہ بھی خرید سکتا ہے. یار سپریم کورٹ کے ججز خرید لینے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خرید لینے، سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس خرید لینے، یہ عام بندے کی بات تو نہیں ہے نا. پھر وہ ایسی فضا پیدا کر دینی کہ آپ جو مرضی کہہ دیں، آپ کہیں گے یہ سفید ہے، دن چڑھا ہوا ہے، باہر دن چڑھا نظر آ رہا ہو، آپ کی لوگ نہ سنیں. ان کی میڈیا کی اتنی پاور ہو کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں دینا اور باقی بار دینا ہو تو لوگ کہیں نہیں جی نہیں، ہمیں تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہ رات ہے. تو یہ میڈیا ٹولز بنا کے دنیا میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے جو بنا کے تیار کرتے ہیں، تیار کر کے چلاتے ہیں. آپ جیسے جو ملک ہے نا ممالک، ان کے لیے تیار کرتے ہیں وہ. تو جب ہمارے لیے تیار کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہی چل رہے ہیں نا یہ مزائل کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. مزائل ایک تو ہوتا ہے کہ ایسے ڈس چلا، اڑ کے گیا، جا کے گرا، پھٹ گیا. ایک مزائل ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے نہیں کچھ بھیجنا، ادھر سے اس کو اٹھانا ہے اور ادھر سے چلا دینا ہے، اور اتنی زیادہ تباہی کر دینی اور کسی کو الزام بھی نہیں دینے دینا. وہ کہے گا اتنے آئی نہیں، تھی آپ پتہ نہیں کیتا، کوئی غلط بٹن نہ کر بیٹھے جے. بہرحال وہ فیصلہ اگر قوم ساری ٹھنڈے دل سے اس فیصلے کو پڑھے، اس فیصلے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کہیں یہ حوالہ دیا ہو کہ یہ ہم نے جو ایکٹ کیا ہے اس کو فلاں قانون کی شکل جو ہے نا وہ سے اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیا ہے. فیصلے میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیزیں فیصلہ ہوتی نہیں ہے کہ ہم نے سوچا. بھئی آپ پھپڑ لگتے سوچنے کے، آپ کو کس نے کہا سوچو؟ آپ کی جاب یہ نہیں کہ آپ سوچیں اور فیصلے کر دیں، نہیں. آپ کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، آئین اور قانون کے اوپر دیکھیں کیا چیز ہے، اس کی تشریح کر دیں. آئین اور تشریح کا حوالہ دیں اور آئین اور قانون کی تشریح کریں اور اس کی مناسبت، اس کی وہ بتائیں کہ کیسے لنک کیا اس کے ساتھ. یہ اتنا کام ہے جج کا. یہاں پہ جج یہ کام تو نہیں کرتا، باقی سارے کام کرتے ہیں. یہ اچھا ہو گیا کہ جان چھوٹ گئی. لیکن بری خبر، اس کے اندر بری خبریں کی بات کریں، اچھی خبریں دو. بری خبر، پہلی بری خبر یہ ہے کہ یہ اتنے ننگے ہونے کے باوجود ہماری پارلیمنٹ، اس میں بھی ان کے بندے ہوتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب، ہمارے اور بڑے بڑے ادارے جن کے اوپر پاوریں ہیں، وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی سو رہے ہیں. کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے پر فوری کارروائی کرے. پاکستان رکا ہوا ہے، جن لوگوں نے پاکستان روک کے رکھا ہے 3 مہینے، 90 دنوں کے بعد یہ فیصلہ ہے. 90 دن میں کیا کیا پاکستان کا بزنس رکا رہا ہے. اب بھی وہ فیصلہ نہ دے کے بھی پھنسایا ہوتا ہے، فیصلہ دے کے بھی پھنسا دے، ہر صورت میں ان کا ہی جیت ہوتی ہے. تو ہماری جو طاقتور لوگ ہیں ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو دوسری سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے جو عام لوگ ہیں ان میں سے بھی، اور جو کرتا درتا ہوتے ہیں ان میں سے بھی، ان کے ایمرانڈوز اور قادیانڈوز ڈھونڈ کے نکال لیں. اگر نہیں نکالیں گے تو آپ اپنے منہ کے اوپر خود ہی تھپڑ ماری جا رہے ہیں. جب ادھر سے یہ ایک کیچ پھینکے گا، دوسرا آگے سے کیچ پکڑے گا، کام کر دے گا، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ننگے ہو رہے ہیں، کچھ فیصلے لکھ کے ننگے ہو رہے ہیں، کوئی اپنی حرکات اور سکنات سے ننگے ہو رہے ہیں، کوئی اپنے ایکٹ سے ننگے ہو رہے ہیں. یہ سارے ننگوں کو اٹھا کے ان کو ادھر بجائے جان ننگے ہونے چاہیے. عام پبلک میں ان ننگوں کو نہیں رہنا چاہیے. غلط سکھے کرنے کی کوشش یہی کی ہے کہ باتیں آسان کیا کروں، گپ شپ ہوتی رہے. ابھی صبح دن چڑھتا ہے تو باہر میری ونڈو کے سامنے ایک سکول ہے، سکول کے باہر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے، بہت ساری گاڑی تھے، وہ دیکھ کے جایا کرتا تھا. اب میں وہ دیکھتا ہوں، آپ میری باتوں کو جایا کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی بات اور یہ خوشخبری تھی کہ نہیں تھی. یہ بھی بتائیے گا کہ جو کرتا ڈرتا ہے وہ کچھ کریں گے آپ کے خیال سے کہ نہیں کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور ہم پھر ملیں گے، گپ شپ ماریں گے کسی ٹاپک میں، اور خوشخبریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستان کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبریاں ڈھونڈیں گے، اچھی خبریں ڈھونڈیں گے. اللہ حافظ.